السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ناظرین آپ بخیر ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ماؤں، بہنوں، پیاری بچی اور بچوں، میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کمنٹ کے اندر کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ کیا حضرت مولانا مفتی سالم اشرف صاحب قاسمی، جو کہ مائے ناز مبلغ ہیں دین کے اور داعی ہیں دین کے، اور اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے ان کو نوازا ہے، اللہ نے بڑی صلاحیت ان کو، صالحیت، قابلیت اللہ نے ان کو دی ہے، ان کی زبان کے اندر اللہ نے مٹھاس رکھا ہے۔ تو ایک طرف حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جو عوام الناس کے دلوں پر راج کرتے ہیں، جو عام آدمی کے دلوں پر راج کرتے ہیں، جو بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ تعالی کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں، سنیں آخر تک، اور اپنی آراء کا، اپنی رائے کا کمنٹس کے اندر اظہار ضرور فرمائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں۔ قلم سے یہ تحریر سے دین نہیں پھیلتا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ مولانا سعد صاحب کاندھلوی، تو پھر میرے سے گالی کھانا چاہتا ہے؟ کون ہے سعد کاندھلوی مردود؟ جب تک وہ اکابر منہج صحابہ پر تھا تب تک وہ ہماری پیشانی کا جھومر تھا، ہماری سر کا تاج تھا، دنیا کے بڑے مرکز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور آج جب اس نے قرآن و سنت اور جمہور اور اللہ کے قرآن میں تحریف کر دی، وہ آج ہماری جوتیوں کی نوک کے برابر ہے۔ ہم ایسے اقوال کو اپنی جوتوں کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ کیا حیثیت ہے سعد کی؟ کیوں نام لیا تم نے سعد کا؟ مردود کہیں گے، بے شرم۔ سعد کیا ہے؟ سعد سور مردود ہے۔ میں نے اپنے اکابر سے آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھا اس نالائق کے لیے۔ مولی سالم ایک وقت وہ ہوگا کہ اس نالائق کی وجہ سے امت میں فرقہ پڑ جائے گا، اور وہ پڑ گیا۔ جو اکابر کہتے تھے میں ہی وہ واحد شخص ہوں جس نے سب سے پہلے سعد کے خلاف ویڈیو بنائی، اب سے 7 سال پہلے دارالعلوم نے 4 مہینے کے بعد فتویٰ دیا، سب سے پہلی ویڈیو ہندوستان میں میری آئی۔ تم اس سے سعد کے بارے میں مسئلہ پوچھتا؟ بے شرم، انڈ بھکت، یہ انڈ بھکت ہیں یہ، یہی اہمیت دے سکتے ہیں ایسے مردودوں کو جو خود مردود ہوں۔ سعد کیا ہے؟ سعد ارے کوئی عالم اپنی ذات کے اعتبار سے محترم نہیں ہے، وہ علم کی وجہ سے محترم ہے، کتاب و سنت کی وجہ سے محترم ہے، سنت و شریعت کی صحیح راہ بتانے کی وجہ سے محترم ہے۔ نالائق ہے سعد، کتاب و سنت سے نہیں پھیلتا، اور اس کی امی سے پھیلتا ہے کیا؟ حرام خور، یہ دنیا کی ساری لاکھوں کروڑوں اربوں کتابیں ہیں، ان سے دین نہیں پھیلا۔ اور جو تو تقریر کرتا ہے، جو لمبی لمبی پھینکتا ہے، وہ بھی تو کتابوں سے دیکھ کے ہی پھینکتا ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کرتا ہے، جو تقریریں تیرے پاس ہیں انہی تقریروں سے تو امریکہ اور افریقہ جا رہا ہے، وہ بھی تو لکھی ہوئی ہے، یا اپنے گھر سے لایا تھا بنا کے؟ کتاب و سنت سے، قلم سے نہیں پھیلتا۔ وہ جاہلو، سوچ، کوئی بات نکالنے سے پہلے، گمراہ ہونے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ ہم ضلالت اور گمراہی کی کس وادی میں جا گریں گے۔ ایک یہ ہوا، ایک وہ مردود سلمان ندوی ہو گیا۔ ان پر قدغن لگائیے، ورنہ یہ ایسی جماعت تیار کر لیں گے کہ امت کو ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں، علماء سے، میں ابھی آپ کو ایک لنک بھیجوں گا، اس مردود کے جو بیانات ہیں گمراہ کن، جو کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہیں، ان کی لنک کو عوام میں خوب پھیلائیے، ورنہ ایک ایسا گروہ تیار ہوگا کہ جس کا مقابلہ کرنا امت میں مشکل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے یہ بات، فتنے ایسے ہی پھیلتے ہیں۔ میرے اب تک کی زندگی میں کئی جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کی ابتدا بہت اچھی تھی، کتاب و سنت کے مطابق تھی، لیکن ایک زر پرست، شہوت پرست آیا اور اس نے پوری جماعت کا ستیہ ناش کر دیا۔ جیسے تبلیغی جماعت کو سعد نے مردود بنا دیا پوری دنیا کی نگاہ میں۔
سمجھے؟ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے ساتھ بات یہ ایسے علمان سلمان ان کے بارے میں اگر سبق میں میسج کر دیا تو اچھا نہیں ہوگا، دھیان رکھنا. چلو بس غصہ دلا دیا تم نے بے شرم. جیسا کہ آپ نے سنا، آپ کی رائے کیا ہے آپ کمنٹ کے اندر ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے فی امان اللہ تعالی. اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو شیئر کر لیں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیوز ملتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.